عظیم عطا فرمائے، جو نہیں آئے اللہ پاک ان کو بھی اجر عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاة و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، ما امدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے محترم اور مکرم محمد عبداللہ بھائی مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان پر جو یہ آزمائش آئی اللہ پاک ان کے لیے ذریعہ بخشش اور نجات بنائے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں سے ان کی قبر کو منور فرمائے، ان کے جو لواحقین موجود ہیں اللہ پاک سب کو صبر اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے، جو بھائی ابھی بھی دور دور کھڑے ہیں اگر کوئی اور مسئلہ نہیں ہے تو قریب آ جائیے تاکہ قرآن و سنت جو ہے اس کے آداب برقرار رہیں۔ بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ پلیٹوں پر قریب آ جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، لیکن قرآن و سنت سننے کے لیے ہم سنیوں کا حال بڑا پتلا ہے۔ آپ سے مدنی گزارش ہے کہ آپ ان چیزوں کا خاص خیال فرمائیے، میں آپ کا بھائی ہوں اور سنی ہوں اور کٹر سنی ہوں۔ دوسرے لوگ اعتراض کرتے ہیں ان چیزوں پر کہ یہ صرف سنی کھانے کے لیے، تو جن جن سے ہو سکے مجبوری نہ ہو قریب بھی آئیں، دور دور کھڑے نہ ہوں، قرآن و سنت کے ادب میں بیٹھیں تاکہ قرآن و سنت کی جو بات ہو وہ ہمیں صحیح سمجھ میں آئے۔ وقت جو ہے تقریباً 26 منٹ ہو گئے ہیں 10 بج کر، جو مجھے فرمائیں گے انشاءاللہ میں اس پر بیان ختم کروں۔ 11:10 پہ ختم ہوگا۔ جو منتظمین ہیں ان کی طرف سے 11:10 تک کا فرمایا گیا ہے۔ میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ مائک پر اس لیے بھی پوچھتا ہوں، اللہ نے مجھے فرما دیا تھا تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ مولوی جو ہے نا وہ چھوڑتے نہیں۔ اللہ کا فضل الحمدللہ، آپ بھی مصروف ہیں، یہ غلام بھی قرآن و سنت کی خدمت میں مصروف رہتا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ خدمتیں ہماری قبول فرمائے محبت اور پیار کے ساتھ۔ دیکھیں جن کا ذوق باواز بلند کا ہے وہ باواز بلند، جو دھیمے دھیمے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں، دھیمے پڑھیں، سبحان اللہ کہیں، درود پاک پڑھیں، اصال ثواب کی محفل ہے۔ سبحان اللہ بھلے آپ دھیمے کہیں کہیں ضرور تاکہ ثواب پہنچتا رہے، یہ اصال ثواب کی محفل ہے۔ اس سے دو مقصود ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ اہل خانہ کی تعزیت ہو جائے، دوسرا یہ ہے کہ جو دنیا سے گیا ہے اس کے لیے دعا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور دعا یہ تو قرآنی حکم ہے، ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں عطا فرماتا ہوں۔
یہ نہیں فرمایا کہ الگ الگ ہو کے مانگو تو عطا کروں گا، کٹھے ہو کے مانگو گے تو نہیں دوں گا، نا نا، الگ الگ کوئی مانگے تب بھی وہ عطا فرماتا ہے، اور جمع ہو کر مانگے تو بھر بھر عطا فرماتا ہے۔ کیونکہ اگر اکیلا ہوگا تو اس کی اپنی حیثیت ہوگی، پتہ نہیں وہ کیسا ہے، قبول ہو یا نہ ہو، لیکن اتنا سارا مجمع ہے، کوئی تو مقبول ہوگا۔ جو قرآن و سنت جانتے ہیں، کچھ ترجمہ جانتے ہیں تو وہ بخوبی جانتے ہیں، ہم جب نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر، اکیلے پڑھے یا امام کے ساتھ جماعت، سب ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد، بولے بولے اب بولے بھیا، ایاک نعبد، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ میں نے کہا جب ہم سب ہو کے بعد جماعت پڑھتے ہیں پھر تو ہم ٹھیک ہے، جب لیکن میں اکیلا ہوں، نہیں سمجھے میں نے کیا عرض کیا؟ سبحان اللہ۔ اکیلا ہوں تو بولا جاتا ہے میں، ہم نہیں۔ اب میں کہوں گا کہ ہم بیان کر رہا ہوں، اپنے اکبر بھائی غلط، ایک ہو تو میں کہتا ہے ہم، بولے بولے بھائی سمجھ آ رہی ہے تو بولنا پڑے گا آپ لوگوں، میں یہ نہیں کہتا سمجھنا ہے تب بھی بولتے رہنا، سمجھ آئے تو پھر بولنا پڑے گا آپ لوگوں۔ میں بیان کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے، ہم بیان کر رہا ہوں یہ کیا ہے؟ غلط۔ کیوں؟ کیونکہ میں ایک کے لیے آتا اور ہم جمع کے لیے آتے، ہم تنہا بھی نماز پڑھے جماعت کے ساتھ نہیں، یا سنت نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں تب بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں، مولا ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے ہم تنہا بھی پڑھتے ہیں، ارے ہم تو گناہگار ہیں، نہ تکبیر کہنے کا ول آتا ہے، نہ اس کی بارگاہ میں قیام کا کوئی ہمیں طریقہ آتا ہے، نہ سجدے ہیں، نہ رکوع ہیں، نہ تلاوت قرآن کرنی آتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے مولا میں تیری عبادت کر رہا ہوں، بلکہ ہم کہتے ہیں ہم تیری عبادت کر رہے ہیں۔ اس میں راز یہ ہے ہم اپنی عبادت کو، اپنے سجدوں کو، تلاوت قرآن کو اپنے لیے پیش نہیں کرتے، بلکہ اولیاء کی عبادت کے ساتھ ملا کر پیش کرتے ہیں، کیونکہ ان کی عبادت رد نہیں ہوتی، ان کا صدقہ انشاءاللہ ہمارا بھی ٹوٹی پھوٹی یہ سجدہ گزاریاں قبول ہو جائیں گے۔ اور میں ادعونی استجب لکم، تو میں کہتا ہوں تنہا مانگو تو عطا فرماتا ہے، ارے جمع ہو کر مانگو تو بھر بھر عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بعض لوگ اس کو رسم کل خانی کہتے ہیں، میں نے کہا نا نا، کل خانی تو وہ ہوتی ہے جو میں بنا لوں، رسم تو وہ ہوتی ہے جو میں بنا لوں یا آپ بنا لیں، برادریاں بنا لیں، ارے جس کا حکم قرآن فرما دے اور مصطفیٰ عمل کر جائے وہ رسم نہیں عبادت ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ۔ رسم وہ ہوتی ہے جو ہم بنا لیں، اور جس فعل پر، کام پر خدا قرآن میں تعریف فرما دے، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اللہ 1400 سال پہلے، یہ نہ سمجھو کہ آج ہم بیٹھے ہیں اور جانے والوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، یہ وہ کام ہے جو 1400 سال پہلے خدا نے آیت کی صورت پر مصطفیٰ پر نازل فرما دیا تھا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر نازل فرما دیا تھا۔ تو یہ اصالِ ثواب ہے۔ بولیے کیا ہے؟ بخاری شریف پڑھ رہا ہوں بھائی، بخاری شریف پہ تو سبحان اللہ ڈاڈی ہونی چاہیے۔ بخاری شریف پہ پڑھ رہا ہوں، صحابی رسول ہیں، جب بھی نماز پڑھتے ہیں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد، ہمارے بھی کافی سارے صرف یہی پڑھتے ہیں۔ صحابہ کی پڑھنے کی وجہ اور تھی اور ہماری اور ہے، کیونکہ ہم نے کام کاج بھی تو کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔
سب سے زیادہ ہمیں جلدی تب ہوتی ہے جب ہم مسجد میں آ جائیں. افسوس کی بات ہے، یہ افسوس کی بات ہے. تو سورہ اخلاص پڑھ دیتے ہیں. صحابہ رسول سورہ اخلاص ہی پڑھتے تھے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دوسرے صحابہ نے عرض کی حضور جب بھی نماز پڑھتے ہیں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد. فرمایا بلایا جائے، حاضر خدمت ہو. فرمایا ہاں بھائی شکایت پہنچی ہے کہ سورہ اخلاص ہی پڑھتا ہے تو بقیہ قرآن. جواب پتہ کیا عرض کی؟ حضور مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے. بولے بولے کیا ہے؟ سورہ اخلاص کل، میں کہتا ہوں کل خانی کل سے ہی ہے. یہ تو ہمارے ٹائم اور یہ انہوں نے بدل دی ہے، ورنہ پہلے کل خانیاں ہوتی تھی، گٹھلیاں پڑھی جاتی تھی اور کیا پڑھا جاتا تھا؟ کل. اور الحمدللہ ہم تو پڑھیں گے، پھر فاتحہ بھی پڑھیں گے، کل شریف بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. صحابی کل پڑھتے تھے، کل هو اللہ احد، ایک سورت. آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابی یہ کیوں پڑھتا رہتا ہے؟ عرض کی حضور مجھے محبت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ارے خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے جانے کے بعد ان کے لواحقین وارثین کل خانیاں کرتے رہتے ہیں. محبوب کے غلاموں، آقا علیہ السلام نے فرمایا حبک عیشاہا ادخلک الجنہ. فرمایا اے غلام تیرے سورہ اخلاص سے محبت کرنا بروز قیامت تجھے جنت میں داخل کر دے گا. میں نے کہا ایک پڑھے تو جنت میں داخل ہو جائے اور اتنے سارے پڑھیں، سبحان اللہ، اتنے سارے پڑھیں تو پھر عالم کیا ہوگا. اور کسی کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ ثواب وہ ہمارے عمل کے مطابق دیتا ہے، نہیں، وہ اپنی رحمت کے شایان شان عطا فرماتا ہے. ملا علی قاری علیہ رحمہ نے مرکات شرح مشکات، یہ عربی شرح ہے مشکات شریف کی، اللہ اکبر، اس میں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں. امام حماد مکی رحمت اللہ علیہ بڑے صوفی بزرگ ہوئے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں قبرستان چلا گیا، ووضعت راسی علی قبری، جا کے میں نے اپنا سر قبر پر رکھ دیا. فرأیت اہل القبور حلقۃ حلقہ. فرماتے ہیں مجھے نیند آئی، میں نے کیا دیکھا؟ قبر والے قبروں سے نکلے ہوئے ہیں اور حلقے بنا رکھے ہیں. میں نے کہا اقامت القیامہ، قبر والوں قائم ہو گئی ہے، قبروں سے باہر آ گئے ہو، حلقے بنا رکھے ہیں، کیا کر رہے ہو؟ قالوا لا، کہنے لگے قیامت نہیں آئی. تو میں نے کہا پھر قبروں سے باہر کیوں آئے اور یہ حلقے کیوں بنا رکھے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں قبر والوں نے کہا لیکن رجل من اخواننا، ہمارا ایک مسلمان بھائی قبرستان کے قریب سے گزر گیا ہے. وقرا اندہا قل هو اللہ احد، اور جاتے جاتے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ گیا ہے. وجعل ثوابها لنا، اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص کا ثواب پورے قبرستان والوں کو ایصال کر گیا ہے. ونحن نقتسم منذ سنہ، ایک سال گزر گیا ہم ثواب تقسیم کر رہے ہیں. ارے سال ختم ہو گیا ہے، ثواب ختم نہیں ہوا. سال ختم ہو گیا ہے لیکن بولیے ثواب ختم کتنی مرتبہ پڑھا تھا؟ ایک مرتبہ. میں کہ ایک مرتبہ پڑھو تو اتنا دیتا ہے، اور اتنے سارے پڑھیں گے تو کتنا دے گا؟ اس کی رحمت کی کوئی حد. ہاں کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ عمر بھائی ایک مرتبہ پڑھنے پر اتنا. میں نے کہا تو نے نہیں دینا، اور اگر عمل کے مطابق دینا تو جنت میں پھر کوئی بھی نہیں جاتا. آپ نے اکبر میں مسلم شریف اٹھا کے دیکھیے سیاست. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بھی جنت میں جائے گا عمل سے کوئی نہیں جائے گا، اللہ کی رحمت سے جائے گا. سیاستہ پیش کر رہا ہوں یہ. تو ایک مرتبہ سورہ اخلاص پر اتنا عطا فرمائے، سبحان اللہ. اور جب اتنے سارے پڑھیں گے تو کس قدر اجر اور ثواب کا باعث ہوگا. اور اصالِ ثواب. اللہ اکبر. محبوب کے غلاموں خوش ہو جائے جو میں روایت سنا رہا ہوں. سبحان اللہ. ہمارے کندھوں پر منکر نکیر ہیں. کبھی سوچا کہ جب ہم دنیا سے جاتے ہیں تو یہ کہاں جاتے ہیں؟
حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے یہ منکر نکیر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مولا ڈیوٹی پوری ہو گئی. بندہ جس پر ہم مامور تھے، جس کی نیکیاں لکھنی تھی یا جس کے گناہ لکھنے تھے، مولا وہ دنیا سے جا چکا ہے. اب عمل کا سلسلہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا ہے. مولا اب ہمیں اجازت عطا فرما، ہم آسمانوں پر آئیں اور تیری عبادت کریں. آقا علیہ السلام کے غلاموں، اللہ فرماتا ہے تمہاری حاجت نہیں ہے آسمانوں پر، عبادت کرنے والوں سے میرے آسمان بھرے پڑے. عرض کرتے ہیں مولا پھر زمین پر؟ فرمایا زمین پر میری عبادت فرشتے بہت ہیں. بھائی دیکھو نا، ایک بندے کے ساتھ تو دو تو ویسے ہی ہیں، بہت فرشتے ہیں. اللہ اکبر کبیر. عرض کرتے ہیں مولا آسمانوں پر جگہ نہیں ملی، زمین پر؟ فرمایا نا زمین بھی عبادت کرنے والوں سے بھری بڑی ہے. مولا پھر کیا کریں؟ اللہ اکبر. فرمایا یہ جو بندہ مومن تھا، یہ کس کے لیے ہوگا؟ بندہ مومن کے لیے ہوگا. کس کے لیے ہوگا؟ بندہ. مولا پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا اس کی قبر پر چلے جاؤ. کیا کرو؟ کبیرہ نی وحللانی ویسبحانی او کما قال علیہ السلام. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بندہ مومن جب فوت ہو جاتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ جو فرشتے ہوتے ہیں کرامن کاتبین اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مولا بندہ فوت ہو گیا ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اجازت ہو جائے آسمانوں پر عبادت کریں. فرمایا نا. زمین پر عبادت کریں. فرمایا نا. مولا پھر کیا حکم ہے؟ فرمایا بندہ مومن کی قبر پر چلے جاؤ. مولا پھر کیا کریں؟ فرمایا تکبیرات کہو، تسبیحات کہو، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہو. حدیث پاک میں آتا ہے یکبران و یحللان و یسبحان. وہ فرشتے کھڑے ہو کر قیامت تک اللہ اکبر کی صدا لگاتے ہیں، سبحان اللہ کی صدا لگاتے ہیں، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہتے ہیں. کب تک؟ فرمایا الی یوم القیامہ، قیامت تک. فرمایا ثواب کہا جاتا ہے. فرمایا پوری قیامت تک کی مدت کا جو ثواب ہوتا ہے بندہ مومن کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. بندہ مومن کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. بڑی قابل غور بات ہے. لوگ کہتے ہیں ایصال ثواب. میں نے کہا ایصال ثواب تو وہ ہے جو خدا فرشتے بھیج کرواتا ہے. لوگ کہتے ہیں فائدہ ہی نہیں ہوتا. ارے بھیا کوئی ایسی چیز ہے اللہ فرمائے اور فائدہ نہ ہو؟ ایصال ثواب کرنا، جانے والے کے لیے پڑھنا، یہ تو فرشتوں کی سنت ہے. بولے کن کی سنت ہے؟ یہ فرشتوں کی سنت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سیاستہ سے پڑھ رہا ہوں ترمذی شریف. آقا علیہ السلام کے غلاموں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. آقا علیہ السلام کا گزر فرمایا دو قبروں کے قریب سے ہوا. اللہ اکبر. فرمایا صحابہ انہما یعذبان. فرمایا اے میرے صحابہ دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. وما يعذبان فی کبیر ما. اور عذاب بھی کسی بڑی وجہ سے نہیں ہو رہا، یعنی کہ ایسی وجہ سے نہیں ہو رہا جس سے بچنا مشکل ہو. اما هذا يمشي بالنميمة واما هذا لا يستنزه وفی روایت لا یستتر من البول او کما قال علیہ السلام. سیاستہ ترمذی شریف سے یہ میں نے روایت پڑھی ہے. آقا علیہ السلام کے غلاموں، آقا علیہ السلام کا گزر دو قبروں سے ہوا. فرمایا دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. اور کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا ایک قبر والا چغل خوریاں کرتا تھا. چغل خوری کا آسان ترجمہ ہے لڑائی کروانا. ادھر جا کے کان میں بھوک مار دی، ادھر سے آگے پھر ادھر آگے مار دی. یہ چغل خوری ہے. فرمایا قبر میں عذاب ہو رہا اس وجہ سے. اور دوسرا فرمایا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. پیشاب کے، یہ تو ان کا عمل تھا. اب محبوب کی رحمت، ایک ٹہنی لی، دو حصے کی، یہ دونوں پہ رکھ دیے. جب تک تر رہیں تسبیح کرتی رہیں قبر والوں کو فائدہ بولے قبر والوں کو فائدہ ملتا رہے. یہ حدیث پاک آپ نے ایک بار نہیں کئی بار سنی ہوگی.
اور جو اگلا جو میں تبصرہ کرنے والا ہوں وہ میرا نہیں ہے، حضور غزالی زمان راضی دوران اللہ کے کامل ولی حضرت علامہ سید احمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ ان کا تبصرہ ہے اور شرح ہے جو آگے بیان کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں قبرستان تو ہم بھی جاتے ہیں، ہمیں تو خالی اوپر سے مٹی ہی مٹی نظر آتی ہے، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عظمت دیکھو۔ فرمایا کہ ہم صرف اوپر دیکھتے ہیں، مصطفیٰ کی نگاہ اندر بھی دیکھتی ہے، ہمیں اندر کیوں نظر نہیں آتا؟ میرے پیارے بھائی ان کو بٹھا لیجیے، بھیا بیٹھ جائیں میرے پیارے، یہ بعد میں کر لیجیے، بیٹھ جائیے، اللہ آپ کو برکت۔ توجہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، کیسے دیکھ لیا؟ میری حالت اور آپ کی حالت تو یہ ہے کہ قبر کھل جائے تب بھی پتہ نہیں چلتا کہ عذاب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ ارے وہ نگاہ مصطفیٰ ہے، بولے وہ نگاہ مصطفیٰ ہے۔ بڑی قابل غور بات دے رہا ہوں، جب وہ زمین پر رہ کر، محبوب کے غلاموں، جب وہ زمین پر رہ کر زمین کے اندر یعنی کہ جو قبر میں ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں، تو مزار میں رہ کر جانے والے غلاموں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سید فرماتے ہیں غزالی زمان رحمت اللہ علیہ، اس سے پتہ چلتا ہے اللہ پاک نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا ہے، ورنہ ہمیں بھی نظر آئے کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ فرمایا محبوب کا بتانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ یہ تو وہ علم غیب تھا جو ہو رہا تھا، لیکن فرمایا ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کیوں ہو رہا ہے۔ مجھے بتائیے کہ جو چغل خوری کیا کرتا تھا کیا محبوب کی بارگاہ میں کرتا تھا؟ پتہ نہیں کب مرا تھا وہ اور کون تھا، پہلی قوموں سے ہو سکتا ہے۔ آئے ہائے، ان کی نظر ایسی ہے کہ کوئی کہیں بھی کرے نظر رکھتے ہیں۔ بولیے نظر۔ تو فرمایا غزالی زمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سیاستہ ترمذی شریف پڑھ رہا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عذاب ہو رہا ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کیوں ہو رہا ہے۔ پتہ چلتا ہے اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کو جو ہو رہا ہے اس کا بھی علم غیب عطا فرمایا ہے اور جو ہو چکا ہے اس کا بھی عطا فرمایا ہے، ورنہ یہ نہ فرماتے کہ کیوں ہو رہا ہے۔ اور اگلی بات بڑی قابل غور ہے، فرمایا کہ ٹہنیاں رکھ دی ہیں جب تک تر رہیں گی، تسبیح کریں گی، عذاب میں کمی ہوگی۔ یہی تو مستقبل ہے۔ بولیے یہی کیا ہے؟ آنے والا زمانہ۔ تو اس روایت سے پتہ چلتا ہے اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حال، ماضی اور مستقبل تینوں کا علم غیب عطا فرمایا ہے۔ بولے آپ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ عقیدہ جو ہے وہ گج بج کے ہوتا ہے، یہ دین شیر فرما لیں۔ اور الحمدللہ اہل سنت کا کوئی عقیدہ قرآن و سنت سے متصادم نہیں ہے، بلکہ ثابت ہے۔ متصادم کا مطلب مقابل نہیں ہے، ضد میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اگلی بات فرماتے حضور غزالی زمان رحمت اللہ علیہ، فرمایا قبر والوں کی مدد فرما دی، قبر والوں کی مدد فرما دی۔ فرمایا جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام زمین پر رہ کر قبر والوں کی مدد فرما سکتے ہیں تو مزار میں رہ کر زمین والوں کی مدد فرما سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی عطا سے ہے۔
بولیے کس کی عطا سے ہے؟ یہ اللہ کی عطا سے ہے۔ اور علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ شارح بخاری 25 جلدوں میں عربی شرح لکھی ہے بخاری شریف کی۔ کتنی جلدوں میں؟ 25 جلدوں میں۔ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ٹہنیاں رکھ رہے ہیں، فرمایا تسبیح کریں گی قبر والے کو فائدہ ہوگا۔ فرمایا کہ جب ایک شجر اور اس کی ٹہنی تسبیح کرے قبر والے کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ فرمایا مسلمان جو ہے تلاوت قرآن کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ارے ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم تو محبوب کے غلام ہیں۔ درخت تسبیح کریں قبر والے کو فائدہ تو غلامان مصطفیٰ کریں گے۔ تو یہ یاد رکھیں، یہ فائدہ پہنچتا ہے۔ فائدہ کس کو نہیں پہنچتا؟ جو کافر ہو۔ بولے بولے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ حاضر خدمت ہوئے، عرض کی حضور میری والدہ جو ہے وہ وفات پا گئی ہیں، کوئی اصالِ ثواب کی کوئی صورت سیاستہ پیش کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کنواں کھدوا دیجیے، بیر ام سعد، پانی لوگ پیئیں گے، ثواب پہنچتا رہے گا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، مومنوں تم پر احسان کر دیا ہے، اللہ نے اپنا محبوب عطا فرما دیا۔ اس کی جو تشریحات میلادیاں ہیں، میلاد کے حوالے وہ آپ سنتے رہتے ہیں، آج ٹاپک وہ نہیں ہے۔ آج اس کی جو وضاحت ہے وہ جانے کے بعد کی۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑی قابل غور بات۔ فرمایا محبوب دے دیا ہے، احسان فرمایا۔ وہی رب کائنات فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ کسی ایک نعمت پر بھی احسان نہیں جتاتا، صرف محبوب دیا اس پر جتاتا ہے۔ اور ہمیں کیا فرماتا ہے؟ لا تبطلوا اعمالکم بالمن، احسان جتا جتا کر اپنے اعمال خراب نہ کیا کرو۔ احسان جتا جتا کر اپنے اعمال خراب، ہمیں فرماتا ہے احسان نہیں جتانا، خود جتا رہا ہے۔ ہمیں فرماتا ہے لا تبطلوا اعمالکم بالمن، لوگوں کسی پر احسان کر دو کوئی تو احسان نہ جتایا کرو، لا تبطلوا اعمالکم، اس سے عمل باطل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں فرماتا ہے نہیں جتانا، خود جتاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ سارے جہان میں بے شمار نعمتیں ہیں، کسی پر بھی احسان نہیں، صرف مصطفیٰ کی نعمت پر احسان کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ ساری نعمتیں ایک طرف ہے، خدا کا یار ایک طرف۔ ساری جہان کی نعمتیں، ماں باپ بھی نعمت، ماں باپ کے لیے اولاد بھی نعمت، بھائی بھی نعمت، مخلص دوست بھی نعمت، کسی پر احسان نہیں جتایا جاتا۔ وجہ یہ ہے جب تک آنکھ کھلی ہو، روح بدن کے اندر ہو، یاریاں بھی ہیں، دوستیاں بھی ہیں، ماں باپ کی شفقتیں اور محبتیں بھی ہیں، اولاد کی خدمتیں بھی ہیں، دوستوں کا اخلاص بھی موجود ہے، مال کا فائدہ بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن جیسے ہی روح نکلتی ہے، آنکھ بند ہوتی ہے، اب جو ہے آہستہ آہستہ نعمتیں جدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، مال جو ہے وہ ملک سے نکل جاتا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ ماں باپ بڑی محبت سے جو ہے وہ شفقت کرتے ہوئے آنسو بہاتے ہیں، اولاد ہو تو وہ بھی روتی ہے، بھائی ہو تو وہ بھی روتے ہیں، میں مانتا ہوں بہنیں ہو تو وہ بھی روتے ہیں، دوست بھی نڈھال ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بھی بڑی قابل غور بات ہے، بڑے ہی پیار سے غسل و کفن کا اہتمام ہے، بڑے پیار سے لایا جاتا ہے، نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، جب اٹھا کر چلتے ہیں کندھوں پر، ہر کوئی کہتا ہے ارے ذرا خیال سے، ذرا دھیرے دھیرے لے کے چلو۔ اللہ اکبر، ارے جب پیارے کو قبر میں اتار دیتے ہیں، اب باپ ہو یا بھائی ہو یا دوست ہو، کوئی بھی ہو، قبر میں رہنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب سارے چھوڑ کر واپس آ جاتے ہیں، کملی والا بخشش کے لیے
جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جاریہ زندہ باد. تو خدا نے ان نعمتوں پر احسان نہیں جتایا کہ جو چھوڑ جانے والی ہو، اور میں ایسا محبوب دے رہا ہوں جب سب چھوڑ جائیں گے. ہمارے ایک دفعہ کوئی کام آ جائے نا، ہم کہتے ہیں میرا بڑا با وفا ہے. ارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دیکھو، کبھی ان کی وفائیں بھی یاد کرو. میرا دوست جس نے میرا کام کیا ہو، مجھے کوئی کام کہہ دے میں کروں گا. جو تیرے میرے لیے رو رو کے دعائیں کرتے رہے، ہمیں کبھی ان کا بھی خیال آیا؟ یہ تو بڑا خیال ہے کہ بچوں کا خیال رکھنا ہے، ماں باپ کا خیال کرنا ہے، ان کے حقوق ادا کرنے ہیں. تو جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام، ان کا کوئی حق نہیں ہے. افسوس ہے. اور اللہ پاک کا کوئی حق نہیں ہے. اللہ اکبر. افسوس ہے، ہم دنیا دار ہی ہو کر رہ گئے، اور ایسے لگتا ہے جیسے اب ایسا ہے کہ گویا رہتے ایسے جیسے جانا نہیں ہے. نہ، ایسا نہ کرے. تو نعمت ایسی دی، فرمایا بڑی قابل غور بات ہے. اچھا، نہلایا کیوں جاتا ہے؟ سپرد خاک ہی کرنا تھا تو کاہے کو نہلایا گیا ہو؟ نہلا کر، نیا کفن پہنا کر، خوشبو لگا کر، اور کس کے حوالے کر رہا ہے؟ مٹی کے. میں کہا اتنا سارا بندہ کام کرنے ہے تو مٹی لگنے نہیں دیتا. نہیں سمجھے میں کیا بول رہا ہوں؟ بڑی قابل غور بات دے رہا ہوں، بڑی قابل غور بات. بندہ نہا دھو کے کپڑے بھی سفید ہو، بندہ دری پر بھی بیٹھے گا ذرا جھاڑ کے بیٹھے گا، دری پر بھی بیٹھے ذرا جھاڑ کر بیٹھے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اس کو نہلا کر، خوشبو لگا کر، اور نیا جو ہے وہ لباس پہنا کر سپرد خاک کر دیا، اوپر سے بھی مٹی ڈال دی. سپرد خاک ہی کرنا تھا تو کاہے کو نہلایا گیا؟ علماء نے فرمایا تم نہیں سمجھے، تم نہ سمجھے. وجہ کیا ہے؟ فرمایا کوئی شک نہیں کہ اس کو سپرد خاک کرنا ہے، لیکن تم نہیں جانتے نہلانا اس لیے، غسل دینا اس لیے ہے، کپڑے پہنانا اس لیے ہے، خوشبو لگانا اس لیے ہے کہ جب تم قبر میں اس کو دفنا کر واپس آ جاؤ گے، کملی والا آئے گا اور اسے اپنا دیدار کروانے والا ہے. فرمائے سے ان قریب مصطفیٰ کا دیدار ہونے والا. سپرد خاک ہی کرنا تھا تو کاہے کو نہلایا گیا ہوں. کسی نے کیا خوب جواب دیا، نظر بحالت پاکیزگی کی پڑے ان پر. نظر بحالت پاکیزگی کی پڑے ان پر، اہلیان لحد اسی لیے نہا کے چلے. فرمایا یہ نہلانا یہ سپرد خاک کرنے کے لیے نہیں، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے آنا ہے اور اپنا دیدار کروانا ہے. اور دیدار پاکیزہ پاکیزہ آنکھوں سے ہو. کیسی آنکھوں سے ہو؟ پاکیزہ آنکھوں سے. اللہ اکبر کبیرہ. اور عجب معاملہ ہے، نماز جو بھی پڑھیں آپ، ظہر پڑھیں، عصر پڑھیں، فجر، تمام نمازیں، چاچے دیسوں جمعہ ہو جائے، عید ہو جائے، عجب امام آگے رہتا ہے اور مقتدی سارے کیا رہتے ہیں؟ پیچھے. امام بولیے توجہ چاہیے. امام آگے ہوتا ہے، بقیہ سارے. عجب معاملہ ہے، ساری زندگی یہ پیچھے تھا، امام آگے تھا، آج یہ آگے ہے، امام اس کے پیچھے ہے. میت جو ہوتی ہے جنازہ آگے ہوتا، بولے بولے جنازہ. یہ کیا ساری زندگی پیچھے کھڑے ہونے والا آج امام سے بھی آگے ہو گیا. فرمایا آگے ہونے کی وجہ ایک ہی ہے، یار کا دیدار ہونے والا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر قیامت کا مرحلہ ہوگا. یہ آنکھ، ماں باپ تو یہی چھوڑ گئے، قیامت کے دن کیا بتاؤں میں کیا ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ.
माँ बाप जुदा होंगे, भाई जुदा होगा, घरवाली जुदा होगी, औलाद जुदा होगी। अल्लाह अकबर। ये आंखें क्या होगी, ये हाथ, ये पाँव, ये कान, ये जबान, इनका क्या मामला होगा। अल-यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम, जबानों पर तो मोहर होगी, ये नहीं बोल पाएगी। आंखें क्या करेंगी, जो हम देखते हैं ये बताएंगी। आंखें बताएंगी, हाथ बताएंगे, पांव बताएंगे कहां चल चल जाता था। हाथ बताएंगे क्या रिश्वत ली, क्या सूदखोरी की, किस पे जुल्म किया। कान बताएंगे क्या सुनता रहा और क्या नहीं सुना। ये सारे आज़ा क्या देंगे, गवाहियां देंगे। आंख कितनी बड़ी नेमत है, कान कितनी बड़ी नेमत है, हाथ कितनी अजीम नेमत है, पांव कितनी अजीम नेमत है। लेकिन कयामत का जब मरहला होगा, कयामत का जब मरहला होगा, ये सारी नेमतें मुखालिफ हो जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, हम ऐसी नेमतें देकर एहसान नहीं जताते जो एक वक्त में तुम्हारी हो और एक वक्त आने में तुम्हारी दुश्मन हो जाए। एक कमली वाला दे रहा हूं जो यहाँ भी तुम्हारा है वहां भी तुम्हारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हर नेमत दुश्मनी करती होगी, एक मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की जात होगी जो शफी बनकर आ रही होगी। महबूब के गुलामों, उनसे मोहब्बत कीजिए। अब जो है मेरे पास बहुत कम रह गया है, क्योंकि मैंने चंद बातें वो अर्ज करनी होती हैं जो अवाम सुनती है, और चंद बातें वो अर्ज करनी होती हैं जो मैं चाहता हूँ। जाने वाले जा रहे हैं, ये मत समझें कि हमने नहीं जाना। अच्छा भैया टाइम से पहले आ गया है, चलें, इंतजार ना हो। सुभान अल्लाह, तवज्जो चाहूंगा। तवज्जो तमाम चाहिए, सुभान अल्लाह। बड़ी काबिल गौर बात दे रहा हूं। जाने वाले जा रहे हैं, हमने भी जाना है, हमने भी जाना है। महबूब के गुलामों, अक्लमंद वो है जो जाने से पहले जाने की तैयारी कर लेता है। ऊपरची घिदिया, ऊपरली घिदिया, परली तलमी घिदिया यार। बोलिए, जाने से पहले जाने की तैयारी कर लेता है। एक अरबी किताब है, उसका एक वाक़या है जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। टाइम तो मुझे 11:10 का दिया गया था, तो हाँ ठीक है। वो ये आगे ना सामान, वो मैं इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए भी ये बोल देता हूँ ताकि लोग परेशान ना हो, क्योंकि हमारी अवाम वलीमों पर 2-2 घंटे बैठ सकती है, लेकिन कुरान और सुन्नत के लिए नहीं। ये भी एक अलमिया है हमारा, क्या करें। अल्लाहु अकबर कबीरा, बड़ी काबिल गौर बात। अरबी किताब है, ये वाकया कुछ अजीब सा है। नतीजा सुनना है आप लोगों ने, क्या सुनना है, नतीजा। एक शख्स को लड़का था छोटी उम्र का, उसको एक लड़की पसंद आ गई, था वो हयादार। उसने अपने अब्बा हुजूर से कहा, अब्बा जी फलां की लड़की मुझे पसंद है, जाकर मेरे लिए रिश्ता उनका मांग लाइए। आप सब जाग रहे हैं, बड़ी काबिल गौर बात है ये हिकायत है और बड़ी काबिल गौर और नतीजा अखेज और सबक आमोज। बाप ने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैंने शादी तो करनी ही है, चलो आपकी पसंद की हो जाए, और ये भी बहुत अच्छी है, खुद लैन नहीं मिलाई। अब्बा हुजूर से कहा मैं जाके बेटा आपके लिए रिश्ता क्यों नहीं मांगूंगा। अब्बा हुजूर जब गया, कहता ऐसे नहीं, मैं अपने बेटे के लिए तो चांद जैसी देख कर लाऊंगा। उसने कहा कि भी अपनी बच्ची दिखाओ, क्योंकि मैंने अपने बेटे के लिए रिश्ता लेने के लिए मैं आ गया हूं। तो जब बच्ची लड़की दिखाई गई अब्बा को, तो अब्बा को पसंद आ गई। अब्बा कहने लगा बेटे को, बेटा तू छोटी उम्र का है, तू इस काबिल नहीं है, इसके लिए तो समझदार बंदा चाहिए और मैं काबिल। अब बेटा कहने लगा, जब मामला हुआ कि अब्बा हुजूर से कहा, तो अब्बा ही फिर गया है। अब्बा ने कहा, उनका बेटे ने कहा अब्बा जी ऐसे बात नहीं बनेगी, देखें पहले मैंने पसंद किया तो शादी मेरी होगी। उन्होंने कहा चलो काजी के पास चलते हैं। दोनों जमा हुए, उस वक्त के काजी के पास चले गए और मामला पूछने लगे
کہ معاملہ یہ ہے کہ بیٹے کو پسند آئی، ابا کو رشتہ لینے کے لیے بھیجا، ابے نے پسند کر لیا، ابا کہتا میں ہوں اس قابل، تو نہیں ہے۔ قاضی نے کہا بھائی فیصلہ ایسے نہیں ہوگا، لڑکی دیکھے بغیر نہیں کر سکتے، لڑکی کو بلایا جائے۔ لڑکی آ گئی، قاضی نے کہا تم دونوں ہی پاگل ہو، تم دونوں میں سے کوئی اس کے لائق نہیں ہے، اس کے لیے تو قاضی چاہیے۔ یہ بڑی توجہ چاہوں گا، توجہ بڑی تام ہے، چھوٹا بڑا امیر غریب خان ملک چودھری بلوچ سارے توجہ چاہیے۔ قاضی نے کہا تم لائق نہیں ہو، اس کے لیے تو قاضی چاہیے، میں بڑا ہوں، پورا شہر میں نے سنبھالا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا بھی نہیں ایسے نہیں ہوگا، اس سے بڑا ہوتا گورنر، آپ ایم پی ایم این اے سمجھ لو، ایم این اے سمجھ لو، آپ ایم پی سے ایم این اے پہ بات چلے گی۔ انہوں نے کہا گورنر کے پاس چلتے، گورنر کے پاس چلے گئے، گورنر کا ایسے فیصلہ نہیں کروں گا، لڑکی لائی جائے۔ جب لڑکی لائی گئی گورنر نے کہا لو تم دونوں ہی پاگل ہو، تینوں ہی، گورنر چاہیے اس جیسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے۔ 4 بادشاہ کے پاس چلے گئے چاروں، بادشاہ نے کہا نہ، جب تک کہ لڑکی دربار میں نہ آئے فیصلہ نہیں ہوگا۔ لڑکی کو لایا گیا، بادشاہ نے کہا تم چاروں ہی پاگل ہو، اس کے لیے بادشاہ چاہیے۔ اب بادشاہ چاہتا تو زبردستی نکاح کر سکتا، لیکن نہیں، پہلے کے بادشاہ بھی کوئی حیادار ہوتے تھے، حیادار ہوتے تھے۔ اس نے کہا، بادشاہ نے کہا دیکھو لڑکی چونکہ بالغہ ہے، اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ لڑکی سے پوچھا گیا بھئی تو کس سے کرنا چاہتی، ہم 5 ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا بادشاہ میں دوڑ لگاتی ہوں، تم 5 میرے پیچھے دوڑو، جو پکڑے گا میں اس سے شادی کروں گی۔ مصطفیٰ کے غلاموں بڑی قابل غور بات ہے۔ اب بادشاہ، گورنر، قاضی، باپ بیٹا 5 کے 5 اس خوبصورت لڑکی کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں، دوڑتے جاتے ہیں، دوڑتے جاتے ہیں، راستے میں ایک گڑا کھڈا آ جاتا ہے، لڑکی پھلانگ کے اس طرف اور 5 کے 5 کھڈے میں جا گرتے ہیں، اور لڑکی اوپر سے جھانکتی ہے اور کیا کہتی ہے، نادانو تم جانتے نہیں کہ میں دنیا ہوں، میرے پیچھے جو پڑتا ہے آج تک میں کسی کے ہاتھ نہیں آئی، وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ ہم بڑے دانشور بنتے ہیں، میں بڑا سمجھدار ہوں، میں خان ہوں، میں ملک ہوں، میں چودھری ہوں، میری عقل بہت کام کرتی ہے۔ میں نے کہا نادان اگر اتنی عقل کام کرتی ہوتی تیری پیشانی اللہ کی بارگاہ میں تیری زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہوتا، تیرے دل میں مصطفیٰ کی محبت جو ہے وہ موجزن ہوتی، تیرا اٹھنا بیٹھنا مصطفیٰ کی اداؤں کے مطابق ہوتا، زیادہ نہ صحیح تو رات کو اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر کر سوتا، اور زیادہ نہ صحیح فجر کی نماز تو پڑھتا۔ دن بھر گناہ، کانوں سے گناہ، زبان سے گناہ، آنکھوں سے گناہ، زبان پر اللہ کا ذکر نہ آئے، سال سال گزر جائے، قرآن کھولنے کی توفیق تجھے نہ ملے، حرام حلال کی تمیز تو نہ رکھے، پھر تو کہے کہ میں بندہ خدا کا ہوں۔ ہم بندہ خدا نہیں، ہم بندہ دنیا ہیں۔ صبح سے شام تک ہمارے حسابوں میں دیکھو کیا ہے، دنیا ہے۔ میرے محبوب کے غلاموں بڑے بڑے دانشوروں کو ایسے اس نے دھول چٹائی، دنیا نے کسی کے ہاتھ نہ آئی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 3 لائنیں کھینچی، پہلی دوسری تیسری، فرمایا پہلا انسان ہے، یہ جو دوسرا ہے فرمایا یہ موت ہے، اور تیسری فرمایا اس کی خواہشات ہیں۔ فرمایا بندہ خواہشات تک پہنچنا چاہتا ہے لیکن موت اس کو پہلے ہی دبوچ لیتی ہے۔ محبوب کے غلاموں اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا زندگی کے شب و روز ٹھیک کرو، ورنہ قبر میں پہنچو گے عمل کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ کبھی سائے بھی پکڑے گئے، کبھی سایہ پکڑا جاتا ہے، دنیا سایہ ہے، آپ جب بھی رکھو گے یہ آپ کے اوپر ہوگی نہ۔ اگر اتنی ہی دنیا اچھی ہوتی تو خدا مصطفیٰ کے لیے فرمایا میں چاہوں تو احد پہاڑ سونا بن بن چلے ہمارے ساتھ، لیکن پیٹ پر پتھر باندھے تھے۔ محبوب کے غلاموں یقیناً ہم سب کا یہی ایمان ہے، جانا ہے،
پھر ہمارا دوسرا ایمان ہے کہ کہانی ختم ہے، وہ کافر لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مر کے بس کچھ بھی نہیں ہوگا، حشر نہیں ہوگا، قبر میں کچھ نہیں ہوتا، وہ کافر لوگ ہیں۔ ہمارا ایمان ہے یہ زندگی چھوٹی سی ہے، قبر کی زندگی اس سے بھی زیادہ ہے، اور حشر کی زندگی تو وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کیا ہی اچھا ہو، دنیا میں رہنا تو ہے، لیکن جتنی دنیا کی زندگی ہے اس کے لیے اور جتنی قبر و حشر کی ہے اس کی تیاری میں مصروف ہو جائے۔ زیادہ نہ صحیح 5 وقتہ نماز، بھائی نیت ہی نہیں کر رہے آپ لوگ، 5 وقتہ نماز انشاءاللہ۔ اب تو جب تک روح بدن کے اندر ہے یہ جائے تو جائے، نماز نہ جائے، اللہ کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کریں، وہ معاف فرمانے والا ہے، وہ معاف فرمانا۔ اللہ رب العزت جو عرض و معروض ہوا مجھے بھی آپ سب کو بھی تہہ دل سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہ رن ہے، اعلان سماعت فرمائے۔ مسجد کا کام زیر تعمیر ہے ماشاءاللہ، یہ قبرستان بھی قریب ہے، مسجد گل پھل شہید اللہ بزرگوں کی نسبت سے ہے رحمت اللہ علیہ، تو اس کے لیے چندے کی اپیل ہے، مخیر حضرات کوشش فرمائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اللہ کا گھر بناتا ہے دنیا میں، اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتا ہے، اور فرمایا کیسا ہوگا؟ ویسا ہی ہوگا جیسی مسجد ہوگی۔ علماء فرماتے ہیں ویسا ہی، یہ چھوٹی مسجد بنا تو چھوٹا کر دے گا؟ فرمایا یہ مطلب نہیں ہے، فرمایا کہ جیسے دور سے 100 مکان کیوں نہ ہوں، مسجد دور سے پتہ چلتی ہے کہ مسجد ہے۔ فرمایا جس کے لیے اللہ جنت میں محل بنائے گا دور سے پتہ چلے گا یہ وہ ہے جو مسجد کا خدمت گزار تھا، اس کا محل ایسے چمک رہا ہوگا۔ تو کوشش فرمائیے اس کے لیے تعاون کرتے رہا کریں، اللہ پاک اس کی برکات عطا فرمائے۔ تمام تو انتظامیہ دے علاوہ جڑے جڑے دوست کڑن سارے بہ ونن تاکہ انہیں کو مشکلات نہ تھی وے انتظام کریں۔ انتظامیہ دے علاوہ جڑے جڑے بھی دوست کڑن سارے بہ ونن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔